دورہ قرآن میں 17واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں پارہ اقتربہ، اور اس کی میننگ ہے قریب آ گیا۔ اور یہ جو نام رکھا گیا اس پارے کا، سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہے۔ تو سورۃ الانبیاء میں ہم کیا پڑھیں گے؟ یعنی کافروں کا آخرت کے دن کو جھٹلانا، نہ ماننا، غفلت میں پڑے رہنا۔ پھر اسی طرح اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا، اور پھر اس میں انبیاء کرام کی دعائیں بھی ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا آنا ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو آپ کی اور قیامت کے درمیان میں اب تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ اس کے علاوہ ہم احادیث میں سائنس پاتے ہیں، علامات پاتے ہیں قیامت کے قریب ہونے کی، یعنی یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی، یعنی مسلمانوں میں کس طرح اللہ کی نافرمانی کے کام بڑھ جائیں گے، پھر کائنات میں کیا چینجز آئیں گی، اس کے بارے میں بھی چیزیں ہیں۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمائی ہے کہ تم اس کو دور دیکھ رہے ہو، حالانکہ یہ نزدیک ہی آن لگی ہے قیامت۔ اب آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس سے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اسے کھیل کود سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم آیا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، لیکن کیا ہے کہ وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، یعنی دل بالکل غافل ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے یعنی آپس میں کیا سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بھائی یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، تو کیا وجہ ہے کہ تم دیکھتے بھالتے ہوئے بھی اس کے جادو میں آ رہے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی جادوگر اور کبھی دیوانہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں۔ آگے پیغمبر کا جواب ہے کہ میرا رب جو ہے وہ آسمان و زمین کی ہر بات کو بخوبی جانتا ہے، اور وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اس کو خوب معلوم ہے جو تم جھوٹ بک رہے ہو، تو میں تو اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آگے پھر بات ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو یہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بس خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے، اور یہ نبی تو یعنی شاعر ہے، اور یہ قرآن کریم ہدایت کے لیے نہیں، تو یہ شاعری کی کتاب ہے۔ اب اس بات کی تردید قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی پڑھی تھی نا، ہم نے سورہ یاسین میں کیا پڑھا تھا، آیت نمبر 69 میں، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس کو شعر نہیں بنایا، وما علمناہ الشعر، یعنی اپنی نبی کو ہم نے شعر نہیں سکھائے، اور نہ ہی یہ نبی اس بات کے لائق ہے، بلکہ قرآن کریم تو ایک واضح نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب آگے یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یہ خود سے اس نے نہیں کھڑا، تو پھر ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لائے جیسے کہ پہلے میسنجر بھی لے کے آتے رہے ہیں، یعنی جس طرح سمود کے لیے اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، یعنی کوئی معجزات یہ مانگ رہے تھے، یہ بھی سب حجتیں تھیں، ایسے ہی بہانے تھے۔ تو جی آگے اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، یعنی ان کے دلوں میں ایمان کوئی نہیں تھا، تو اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اب دیکھیں اونٹنی والوں نے بھی معجزہ مانگا قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے، لیکن کیا کیا؟ اس معجزے کے بعد ایمان لے آئے، خاک ایمان لائے، وہ تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اس کو مار دیا، تو ایمان والے تو یہ کام نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی یہی حال ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی میسنجرز ہم نے بھیجے سب مرد تھے، یعنی تمام مرد انسان تھے، کوئی غیر انسان، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے کسی عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، جیسے اللہ نے فرما دیا نا، یہ آیت نمبر 7 ہے سورۃ الانبیاء کی، وما ارسلناک قبلک الا رجالا نوحی الیہم، رجال، ٹھیک ہے، مرد، یعنی سب ہی مرد تھے۔ اور اس کی ریزن بھی ہم کئی بار پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم میں جب کوئی پیغمبر بھیجتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے، ان کی زبان بولنے والا ہوتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے میسج کو صحیح طریقے سے ان تک پہنچا سکے۔ کسی بھی جگہ پر اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجا، اور اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ بھئی اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ بھیجتا، تو زمین پر تو انسان ہے، تو انسانوں کو انسان ہی ٹیچ کریں گے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ سب مرد ہی آئے تھے آپ سے پہلے بھی، جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، اور آپ اہل کتاب سے پوچھ لیں اگر خود آپ کو علم نہ ہو، یعنی اہل کتاب جن کے پاس پچھلی آسمانی کتابیں تھیں وہ ان کا علم رکھتے تھے۔
آگے انبیاء علیہ السلام کی بشریت یعنی ان کے انسان ہونے کی مزید دلیل پروف دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ ہی وہ اور ایسا بھی نہیں بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، یعنی انسان تو ہمیشہ نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو وعدے بھی اپنے انبیاء سے کی وہ سب سچے ہم نے کر دکھائے، یعنی ہم نے انہیں نجات دی، اور ان کو بھی جن کو چاہا یعنی ایمان والوں کو اللہ نے نجات دی ان کے ساتھ، اور حد سے نکل جانے والوں کو اللہ نے غارت کیا۔ آگے بڑی اہم آیت ہے، ایک آیت ہے لیکن بڑی اہم، اس کو سمجھے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، میسج سب کو دیا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، یعنی ہم سب کا تم سب کا ذکر ہے، میسج ہے نا، نصیحت ہے۔ تو اللہ نے کتاب سب کے لیے بھیجی ہے، مولویوں کے لیے نہیں بھیجی خالی۔ افلا تاکلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کتاب تو سب کے لیے آئی ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں اس پہ غور و فکر کرتے؟ پھر اسی طرح سورہ محمد میں بھی تو پڑھا نا، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ اس پر تدبر نہیں کرتے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھی، اور ہم نے ان کے بعد پھر دوسری قوموں کو پیدا کیا، اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ یعنی احساس کے معنی ہے کہ جب انہوں نے عذاب کے آثار کو آتے ہوئے دیکھ لیا، یعنی کوئی کڑک گرج کی آواز کو سن لیا، تو اب اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے۔ یعنی پہلے اس وقت کا پھر بھاگنا یا ایمان لانا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھاگ دوڑ نہ کرو، یعنی کہاں اب تم بھاگے جا رہے ہو؟ جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی اب وہاں پر واپس جاؤ اپنے مکانوں کی طرف، یعنی تمہیں خوشحالی دی تھی وہاں پر، اب جاؤ انہی آسائشوں میں، تم تو سرکش ہو رہے تھے، اب اپنے مکانات میں ہی جاؤ تاکہ تم سے وہیں سوال کیا جائے، یعنی تم سے احوال پوچھا جائے عذاب کا کہ تم پر کیا بیتی، کس طرح بیتی اور کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ یہ سوال، یہ بات اللہ کی طرف سے طنز اور مذاق کے طور پر ہے، ورنہ ظاہر ہے ہلاکت کے بعد کہ کون اس پوزیشن میں رہتا ہے کہ کوئی بات کر سکے یا جواب دے سکے۔ اب آگے کافر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر تو ان کی یہی بات رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دے، یعنی جیسے آگ بجھ جائے تو کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ راکھ رہ جاتی، کچھ بھی نہیں بچتا، اور کٹی ہوئی کھیتی کے بعد کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ یعنی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اب وہی بات کہ مرتے وقت جو کافر آرزو کرتا ہے کہ اب مجھے واپس اللہ لوٹا دے، میں نیک عمل کر لوں گا، یا پھر وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا پھر کہے گا کہ مجھے ایک بار واپس لوٹا دے، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہم نے یہ بات پڑھی نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کھیل تماشا نہیں بنایا تھا، یعنی یہ ایک مقصد کے تحت دنیا بنائی گئی کہ یہ دارالعمل تھا۔ اللہ نے دیکھنا تھا کہ میرے پر کون یقین رکھ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، اور دوسری طرف کون جا رہا ہے، بس یہی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کس نے پڑھا اور کس نے نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ رکھتے تو اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، یعنی اپنے پاس سے کچھ چیزیں کھیل کے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانا مقصد کیا ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا ملے اور بروں کو برائی کا مزہ چکھایا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو اگر کھیل تماشا ہی کرنا ہوتا تو اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی دنیا کا بنانا با مقصد ہے۔ آگے اس کا مقصد واضح کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ہم سچ کو جھوٹ پر مارتے ہیں، بس جو سچ ہے وہ جھوٹ کا توڑ ہے اور وہ اسی وقت برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی کائنات کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو اس دنیا میں حق اور باطل یعنی جھوٹ اور سچ، خیر اور شر کی ایک جنگ جاری ہے، برائی اور اچھائی۔ دیکھیں نا، جیسے آج اگرچہ لگ رہا ہے کہ اچھائی کرنا بڑا مشکل ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، دین پر عمل کرنے والی کی کوئی قدر نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنانے کا مقصد یہ ہے اس کائنات کا کہ حق کو باطل پر مارا جائے اور پھر حق واضح ہو جائے اور باطل کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یعنی ابھی تو غبار چھایا ہوا ہے نا شیطانی قوتوں کا، لیکن اللہ نے جب حق لانا ہے تو یہ شیطانی قوتیں بھی برباد ہو کر آئیں گی، تو یہ ہے مقصد۔ اور پھر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو باتیں بناتے ہو نا، مثلا کیا کہتے تھے کہ جی یہ زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، بس ہمیں یہ پیچھے پڑا نا قرآن کریم میں کہ جی ہم تو بس ہمیں وقت ہی مار رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، کوئی بنانے والا نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ سب تمہارے لیے بربادی کا ہی باعث ہوں گی یہ باتیں، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے نہ ہی تھکتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں، وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں،
یعنی یہ جو مشرکین عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذرا بھی سستی نہیں کرتے۔ اور آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ یعنی اگر واقعی وہ ایسی ہستیاں ہیں کائنات میں، ان کا کوئی کنٹرول ہے، تو کیا وہ زندگی دے سکتے ہیں؟ یعنی یہ سوالیہ انکار ہے ایک طرح سے۔ پھر آگے بڑی زبردست بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ جو نظام تھا درم برم ہو کے رہ جاتے، یعنی دونوں نظام درم برم ہو جاتے۔ کیسے بھلا؟ اب دیکھیں جیسے پیچھے بھی بات کی کہ اگر جس طرح انہوں نے مشرکین نے اپنے عقیدے بنائے ہیں کہ جی پانی کا کوئی اور خدا ہے، اسی طرح رزق دینے والا کوئی اور ہے، تو اگر اس طرح ہو تو پھر تو سارا نظام ہی خراب ہو جائے۔ ایک الہ کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہے میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ تو آپس میں ان کے فساد مچ جائے۔ تو اللہ فرما رہے کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور جو وہ کام کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور یہ پوچھے جائیں گے، یعنی انسانوں سے پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کیا یہ اللہ کے سوا الہ بناتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی نشانی ہے، کوئی دلیل ہے تو وہ لے آئیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے یعنی کوئی بھی جو آسمانی کتابیں ہیں جیسے کہ قرآن اور اس سے پہلے کی جو کتابیں، سب میں صرف ایک ہی معبود کی ربوبیت کا ذکر ملتا ہے، تو مشرکین اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اکثریت تو حق بات کو جانتی نہیں ہے، اسی لیے اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی وہ ایک ہی تو میسج لے کے آئے تھے تمام نبی کہ اللہ کی وحدانیت کا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ شعراء میں ہم نے پڑھ لیا، پھر اس طرح سورہ ہود میں بھی پڑھیں گے، انبیاء کے جو قصے بیان ہوئے ہیں کہ ہر نبی نے آگے پہلے ایک ہی بات کی ہے۔ آگے پھر مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، بلکہ وہ تو سب اس کے آنرڈ بندے ہیں، سرونٹس ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بات بتا دی فرشتوں کے بارے میں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرما دی وہ تو سب اللہ کے بندے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کسی بات پر بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر قائم رہتے ہیں، اس کے زبردست اوبیڈینٹ ہیں، اور وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ فرشتوں کی ہی بات ہو رہی ہے، سوائے ان کے جن سے اللہ راضی ہو، خوش ہو۔ اور دیکھیں یہ ہم نے مضمون سورہ نجم میں بھی پڑھا نا، آیت نمبر 26 میں وَقَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ یعنی کتنے ہی فرشتے آسمان میں ہیں مگر ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، اور اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا، لِمَن يَشَاءُ، اس کے لیے۔ آیتوں کو تدبر سے، غور سے، میننگ کے ساتھ پڑھا کریں تو شفاعت ہوگی، سفارش قبول فرمائے گا اللہ، لیکن اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو پہلا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، شرک سے پاک ہو، گناہوں سے پاک، شرک سے پاک۔ پھر تو شفاعت ظاہر ہے، شفاعت عظمیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، کئی بار یہ میں نے بات بتائی ہے، اور فرشتوں کی بھی بات آ رہی ہے، پھر انبیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، حافظ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، یعنی جو بھی جنہوں نے اچھے اعمال کیے، یعنی ایسے حافظ قرآن جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھا، پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو خود اللہ کے خوف سے، اس کی ہیبت سے لرز رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق ہوں عبادت کی، یعنی میری عبادت کرو، تو اللہ فرما رہے ہم اسے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ یعنی کوئی فرشتہ ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اپنے الہ ہونے کا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے تو ہم اس کو یہ سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں پھیلی ہوئی زبردست نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، یعنی جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، علیحدہ کیا۔ یہ ایک سائنس کی آپ بات کہہ لیں، یہاں پر اللہ سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ اسی طرح سورہ فصلت میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کو بنایا اور آسمان کو 2 دن کی بات ہوئی، تو وہاں پر آتی ہے نا بات وَهِيَ دُخَانٌ، یعنی کہ وہ دھواں تھے زمین و آسمان، اور جب دونوں کو کہا گیا کہ آؤ تو دونوں اپنی خوشی سے آئے۔ تو جی یہ کہہ لیں کہ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے، یعنی زمین کس طرح وجود میں آئی، آسمان کیسے بنا، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی ڈیٹیل دی ہے اس کے بارے میں۔ اچھا جی، پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔
یعنی ہر چیز پانی سے بنی ہے جو بھی جاندار ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک سائنٹیفک پروف آ رہا ہے۔ دیکھیں آج سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، اور کیسے کیسی وہ یہ سب بہت سارے ڈاکٹرز اب دیکھیں جو نان مسلم تھے، وہ اس قرآن کو پڑھ کر ایمان لے آئیں کہ بھی یہاں پر جو باتیں 1400 سال پہلے کی ہیں وہ تو اب یہاں پر پوری ہو رہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہر چیز کو میں نے پانی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں اس چیز پہ آپ دیکھیں آج جو پودے ہیں وہ بھی وداؤٹ سوئل، یعنی مٹی ایک میڈیا ہے لیکن اس کو یوز نہیں کیا جا رہا۔ ہائیڈروپونک جو فارمنگ ہو رہی ہے، ویجیٹیشنز اگائی جا رہی ہیں، تو یہ بھی تو یہ کیا چیز اس سے پتہ چل رہی ہے کہ پانی، یعنی ان کو پانی چاہیے، وہ گرو کر رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، فروٹس دے رہے ہیں، زبردست کام چل رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جی کہ ہم نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، یعنی زمین سٹیبل رہے اور اس پر ہم چل پھر سکیں۔ پھر اسی طرح ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں، یعنی راستے اللہ نے بنا دیے۔ پھر اسی طرح آسمان کو اللہ نے محفوظ چھت کے طور پر بنا دیا، یعنی محفوظ چھت اس طرح کہ آسمان ہمیں بہت ساری ہارمفل ریز سے بچا رہا ہے، اور اس پر جو ستارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اللہ کام لے رہا ہے، یعنی ان کو بھی ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ لیکن بات ہوئی کہ انسان جو ہیں وہ ان چیزوں سے ہی منہ موڑے ہوئے، ان کو یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کائنات میں کیا کیا حسن بکھرا ہوا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی اسی ذات نے تو تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، اور ہر ایک اپنے اپنے آربٹس میں سوئم کر رہے ہیں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے کوئی بھی بشر ایسا نہیں تھا کہ جس کو موت نہ آئے، یعنی ہر نفس کو موت آنی، کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمیشہ رہے، ہمیشہ کی زندگی رہے، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے انسانوں کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے، آزمائش میں ڈال کے، یعنی کبھی کسی کو مصیبت سے دوچار کر دیا، مشکلات آ گئی، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیا لیکن اس میں بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہے یا پھر نعمتوں پر ناشکری کرنے والا۔ اور بات یہ ہے کہ تم سب ہی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ منکرین جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کو کہتے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے برا ذکر کرتا ہے، اور خود اللہ فرمانے کے رحمان کی یاد سے بالکل ہی منکر ہے، یعنی جو سچا رب ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان بڑا جلد باز، یعنی یہ جلد باز مخلوق ہے، یعنی یہ کافر بھی تو جلدی ہی عذاب مانگتے تھے، تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو میں اپنی نشانیاں جلد ہی دکھاؤں گا، تو تم جلدی نہ کرو۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی عذاب کب آئے گا یا پھر قیامت کب آئے گی، یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی۔ تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ یعنی عذاب کا مطالبہ تو یہ جلدی کر رہے ہیں، لیکن قیامت آنے والی ہے، اور یہ پھر جو ان کا حال ہوگا یہ آگے بتا دیا گیا۔ اور ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، یعنی کچھ سمجھ نہ آئے گا کہ اب کیا کریں۔ پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ہی ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں۔ پھر آگے نبی کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہنسی مذاق قومیں کرتی تھی جو تباہ ہوئی ہیں، تو بس یہ ہے کہ جو ہنسی کرنے والے ہیں ان کی اسی ہنسی نے ان کو گھیر لیا جس چیز کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے پوچھئے کہ اس عذاب سے جو تم پر آنا ہے، رات اور دن تمہاری کون حفاظت کرتا ہے اللہ سے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت کر سکے، بات کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے ہی پھرے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہمارے سوا ان کی اور کوئی الہ ہے جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی خود بھی اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی جیسے سورۃ الحج میں ہم پڑھیں گے کہ پکارنے والا بھی کمزور، ضعیف، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف، یعنی وہ ایک مکھی تک تو خود بنا نہیں سکتے، اور مکھی ان سے کچھ لے جائے تو اس کو وہ چھڑا نہیں سکتے، یہ بت۔ اور ایون جو جنہوں نے شرک کیا، اہل کتاب نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، تو وہ بھی تو بشر ہے نا، انسان ہیں، وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جیسے کہ نبی کریم کی زبان سے بھی یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں کہہ دیے کہ کوئی بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے بلکہ بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کافروں کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سکون، عیش و راحت
اور یعنی دنیا کی جو متاع، دنیا کے فائدے دیے، اور ایک مدتیں گزر گئیں اس چیز میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پر ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ یہ اللہ نے اگر خوشحالی دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہو جس کو دنیا کا فائدہ دیا جا رہا ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اب کیا پھر بھی وہی غالب ہے؟ یعنی یہاں پر شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ آ رہا ہے تفسیر میں کہ اسلام کو قوت مل رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور کفر کے پیروں طرح سے زمین کھسک رہی ہے، اور مسلمان یعنی علاقوں پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ مراد ہے اس سے۔ اگلا پیج شروع کرتے ہیں جی۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں، یعنی تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب تک ان کو آگاہ نہ کیا جائے۔ یعنی یہ قرآن نصیحت ہے جو نبی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو ذرا سا بھی عذاب کا جھونکا لگ جائے تو فوراً پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار تھے، یعنی پھر خوب اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم درمیان میں راہ رکھیں گے ٹھیک تولنے والی ترازو کو، یعنی اسکیل رکھا جائے گا، اور پھر کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ قرآن کریم سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے نا کہ اسکیل اللہ رکھے گا، سورۃ الکہف میں بھی یہ بات آئی ہے، ٹھیک ہے، ترازو کی۔ تو اور ترازو اللہ کا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان اس میں آ جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں، ایڈ کرتی چلوں، کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جس نے سچے دل سے یہ کہہ دیا تو بس اس کا ترازو بھاری کر دے گا یہ کلمہ۔ جیسے حدیث ہے، میں آپ کے آگے کوئکلی ذرا رکھ دیتی ہوں، کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اور سب میں اس کی خطائیں، گناہ اس کے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیے؟ تو وہ کہے گا ہاں یہ میں نے کیے ہیں۔ تو پھر پوچھا جائے گا کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے پاس ایک چیز ہے تیری۔ اب ایک کارڈ نکالا جائے گا جس پر یہ کلمہ شہادہ جو ہے یہ لکھا ہوگا، تو وہ سوچے گا کہ یہ ایک کلمہ اور 99 رجسٹر کیا بنے گا، لیکن سبحان اللہ وہ کلمہ بھاری ہو جائے گا، وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا، جبکہ اس کے تمام گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کلمہ کی افادیت، فضیلت، یعنی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے کثرت سے جو تیسرا کلمہ اس کو پڑھیں گے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان کا زبردست ریوارڈ ہے، اور وہ ہیویسٹ ہیں آپ کے اسکیل میں۔ تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جی اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ترازو لگا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اور یہ بات بھی ہم نے قرآن میں پڑھ لی سورۃ الزلزلہ میں، کہ اللہ نے فرمایا جس نے ایٹم برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس اپنی نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس نے برائی کی ہے، یعنی اتنی ہی برائی، ذرا سی بھی برائی کی ہے، وہ بھی اس کو ذرہ برابر، یعنی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات، کہ یہ بالکل بات سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی کتاب دی، جو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی، واعظ تھی۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تورات کی صفات بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہدایت دینے والی تھی، رحمت تھی، لیکن اب نہیں، اب اس میں تبدیلی آ چکی۔ قرآن کریم نے فرما دیا کہ اب اس روئے زمین پر ایک ہی کتاب جس کو فالو کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم، کیونکہ اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کے تصور سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ متقین کی صفات ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مبارک ذکر ہے، قرآن کریم آپ کی طرف نازل فرمایا، اور کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم پھر بھی اس سے یعنی منکر ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اس سے پہلے، اور ہم خوب جاننے والے ہیں اس چیز کو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جس چیز کی یعنی یہ جو مجسمے بنا رہے ہو، مورتیاں بنا رہے ہو، اور ان کے اراؤنڈ پھر تم چکر لگاتے ہو، تو یعنی یہ کیا چیز ہے؟ تو اب وہ بولے کہ یہ ہم نے اپنے ابا کو ایسا ہی پایا، وہ انہی کی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یقیناً تم اور تمہارے ابا جو تھے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس پر وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے پاس کوئی یعنی سچ بات لائے ہو تو بتاؤ، نہیں تو یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی مذاق کر رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے توحید کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔
اسی لیے انہوں نے ایسے الفاظ کہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور جس نے انہیں پیدا کیا، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں تو بس اسی بات کا قائل ہوں۔ اور پھر کہنے لگے ابراہیم کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ ہو کر کہیں جاتے ہو ایک چال ضرور چلوں گا۔ اب وہ چال کیا تھی، اگلی آیات کا مفہوم آپ کے آگے رکھتی ہوں۔ یعنی جس دن ساری قوم عید یا کوئی جشن منانے کے لیے باہر چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تو جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، وہ تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ تو اس پر کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب باقیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو مجمع میں لاؤ اس شخص کو، تاکہ سب اس کو دیکھیں۔ تو اب پوچھنے لگے ابراہیم سے کہ کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو آپ نے ابراہیم نے جواب دیا کہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، یعنی اس بڑے بت نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب میں وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب ہو کر دیکھنے لگے کہ واقعی ظالم تو تم ہی ہو، یعنی جو اپنی جان پر یہ ظلم کر رہے ہو کہ جو بول ہی نہیں سکتا، اپنا نفع نقصان کا وہ مالک ہے، تو وہ کیسے تمہارا الہ ہو سکتا ہے؟ پھر کیا تھا کہ اپنے سروں کے بال اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تجھے تو معلوم ہے، یعنی اے ابراہیم، یہ بولنے چالنے والے تو ہے نہیں، یہ نہیں بول سکتے بت۔ تو اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا کہ افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہو، تمہیں ذرا سی بھی عقل نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام حجت، اپنے پروف جو تھے واضح کر دیے، اور ایسے طریقے سے ان کی دلالت کو واضح کیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، مگر کیا تھا کہ وہی سرکشی، ایمان نہ لانا۔ تو اب اس پر کہنے لگے کہ اسے جلا دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ اور اپنے الہوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کام کرنا ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ سو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، یعنی انہوں نے چال چلی، لیکن اللہ نے اس چال کو ناکام بنایا، اور اللہ نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اس پاک ارض کی طرف نجات دی جس میں برکت رکھ دی گئی تھی تمام جہان والوں کے لیے۔ اب اس سے مراد کون سی جگہ ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ملک شام ہے، جہاں پر اللہ کے میوے، ثمرات، شادابی اور نہروں کی کثرت جو تھی، یعنی انبیاء کا مسکن ہونے کے لحاظ سے وہ جگہ بابرکت تھی۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے ہر ایک کو صالحین میں سے کیا۔ اور یہ بات بھی ہم نے سورہ صافات میں پڑھ لی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، یعنی پہ در پہ انبیاء ان کی نسل میں آئے، انبیاء آئے، ان کو کتابیں دی گئیں، نبوت دی گئی۔ تو یہ سبحان اللہ، اللہ کا بڑا فضل کرم رہا کہ اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو۔ اچھا جی، اور یہ سورہ عمران میں بھی اللہ نے فرمایا، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا کہ ہمارے حکم سے یہ لوگوں کی رہنمائی کر، اور کیا تلقین کی اللہ نے ان کو؟ نیک کاموں کی، نمازوں کے قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور یعنی یہ وہی کی، اور سب کے سب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوط کو بھی حکم دیا اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور بدترین گنہگار تھے، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اور بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں سورۃ العنکبوت میں ہم نے پڑھا، سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا۔ سورۃ العنکبوت میں کیا بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، تم نے وہ کام کیا ہے جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا قوم نے، یعنی کہ ان کو نکالو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی تباہ ہوئے۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح کے اس وقت کو یاد کیجیے جب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے قبول فرمائی، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ نے بڑے کرب سے نجات دی، یعنی ان کو اور ایمان والوں کو کشتی پر سوار کر دیا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، اور یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ اگلی آیات میں داود اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی کہ اللہ فرماتے ہیں داود اور سلیمان کو یاد کریں جب وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں یعنی گھس گئیں اور وہ کھیت کو انہوں نے خراب کر دیا، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی۔ اب مفسرین کے نزدیکی قصہ کیا تھا کہ بات اس طرح تھی کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسی
اور کھیت چر گئے۔ اب داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر کے ساتھ حکمران بھی تھے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ اب اس فیصلے پر سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا، یعنی وہ ان سے ایگری نہیں ہوئے اپنے باپ سے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کچھ عرصہ کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں جس کا کھیت خراب ہوا ہے، اور وہ ان سے فائدہ اٹھائے، جبکہ کھیت بکریوں والے کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ کھیتی کی یعنی کھیت کی آبپاشی کرے، اس کو پھر سے ٹھیک کرے، دیکھ بھال کرے اور صحیح کرے۔ جب وہ اپنی اسی حالت میں آ جائے کہ جو بکریاں کے چرنے سے پہلے تھی جس طرح تھی، تو پھر کھیت والا اس کی بکریاں دے دے اس کو، یعنی اس کی بکریاں واپس لوٹا دے جب اس کا کھیت بالکل صحیح حالت میں واپس آ جائے جس طرح پہلے تھا۔ تو دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے بہتر ہوا کہ دونوں پارٹیز یعنی دونوں فریق اپنی کسی چیز سے محروم نہیں ہو رہے تھے، یعنی جس کا نقصان ہوا اس کا نقصان بھی پورا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جس نے کیا اس کو اس کا خمیازہ بھی اس نے بھی بھگتا۔ تو یہ تھا وہ قصہ، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم دے رکھا تھا، اور داود کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے جو تسبیح کرتے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی فاعل حقیقی تو اللہ ہی تھا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داود علیہ السلام کو یعنی لباس بنانے کی جو کاریگری تھی وہ سکھائی، یعنی لوہے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا، اور اس سے وہ جنگی لباس تیار کرتے، یعنی لوہے کی زریں تیار کرتے جو جنگ میں حفاظت کا ذریعہ ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اب بھی شکر گزار نہیں ہوگے اللہ کے، یعنی ایسی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی۔ پھر آگے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ جس طرح پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے، وہ ان کے کنٹرول میں تھے، اسی طرح ہوا سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی، یعنی وہ اپنے تمام سلطنت کے جو کارندے ہوتے ان کے سمیت تخت پر بیٹھ جاتے، اور جہاں چاہتے مہینوں کی جو مسافت، مہینوں کا ڈسٹنس لمحوں میں یا گھڑیوں میں طے کرتے، یعنی ہوا آپ کے تخت کو بابرکت زمین یعنی شام کے علاقے سے لے جاتی جہاں بھی آپ علیہ السلام جانا چاہتے، اور اللہ فرماتے کہ ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھی ان کے کنٹرول میں کر دیا، جو ان کے کہنے پر سمندروں میں غوطے لگاتے، موتی اور ہیرے وغیرہ نکال کے لاتے، اور اسی طرح آپ ان سے دیگر امارتی کام بھی کرواتے ان جنات سے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نگہبان تھے اس چیز کے، یعنی جنوں کے اندر سرکشی اور فساد کام آتا ہے، جو بات تفسیر میں آ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان کی حفاظت کی، اور ان کے آگے وہ سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہ یعنی اللہ کے کام تھے سارے۔ اگلی آیات میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی سن لی، اور جو دکھ انہیں تھا اس سے دور کر دیا، اور ان کو اللہ نے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے اور اپنی خاص مہربانی سے دیے تاکہ وہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہوں۔ اچھا جی، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے، یعنی سورہ صاد میں بھی یہ بات آتی ہے، تو مطلب یہ کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ وہ تکالیف اور آزمائشیں کیا تھی؟ تو جو قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اور اولاد وغیرہ دی تھی، لیکن بعد میں آزمائش کی غرض سے اللہ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی، حتیٰ کہ ان کو جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوائے ان کی بیوی کے کوئی ان کے ساتھ نہ بچا۔ اور آخر کار 18 سال کی آزمائش کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی وہ دعا، اور ان کو صحت کے ساتھ مال اور اولاد پہلے سے 2 گنا کر کے عطا فرمائے ان کے صبر کی وجہ سے۔ اب صبر کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے لیے لیسن ہے، یعنی اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرنا، جزا وزا نہ کرنا، اور حرام کاموں کی طرف نہ جانا، یہ سب صبر کی صورتیں ہیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے جی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب صابر لوگ تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، اور یہ سب نیک لوگ تھے۔ اگلی آیات میں یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر انہیں اللہ کے عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دی، یعنی اللہ نے حکم نہیں کیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر جائیں، لیکن وہ غصہ میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہاں پر اللہ نے ان کی اس بات پر گرفت فرمائی، اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا خیال کرتے تھے کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، یعنی انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز بھی مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، اور یہ تو بڑی فیمس دعا ہے، آپ کو یاد ہی ہوگی، لیکن پڑھ دیتی ہوں۔ آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی پکار کو سنا اور ان کو غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی میرے پیچھے میرا وارث ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی پکار سنی، ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان کی بیوی کی اصلاح کر دی۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو سورہ مریم میں بھی ملتی ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ان آیات میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو بھی دعا کے طور پر بے اولاد لوگوں کو پڑھنا چاہیے، جیسے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 89 ہے، یہاں سے پڑھ لیجئے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آنرڈ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں طمع اور لالچ اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اگلی آیت میں مریم علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ پاک دامن جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور اللہ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی، اور خود انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اگلی آیات سے موضوع بدل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری امت ہے، حقیقت میں ایک ہی امت تھی، اور تم سب اپنے رب ہی کی عبادت کرو۔ یعنی امت سے مراد یہاں دین ہے، یعنی تمہارا دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین توحید، جس کی یعنی دین توحید کی تمام انبیاء نے دعوت دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو دین انسانوں کا ایک ہی تھا، لیکن شیطانوں نے جب ان کو گمراہ کیا تو وہ دوسری طرف مڑتے چلے گئے، اور پھر فرقہ بندیاں کر لیں، یعنی کوئی یہودی ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ سب میں فیصلہ کرے گا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو نیک عمل کر کے لائے گا اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش بالکل بھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لکھنے والے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جس بستی کو اللہ ہلاک کرنا لازم کر لے، یعنی جس بستی پر ہلاک ہونا واجب ہو جاتا ہے، اب وہ دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آتے، یعنی جو یہاں سے گیا تو بس اب روز قیامت ہی اٹھایا جائے گا۔ اب آگے بات آ رہی ہے یاجوج اور ماجوج کی، کہ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور ہر بلندی سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی تفصیل سورہ کاف میں بھی پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے، اور یہ اتنی تیزی اور کثرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ یعنی یہ ایسی مخلوق ہوگی کہ اس سے دوسرے لوگ یعنی ان کی شرارتوں اور فساد سے سخت پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی لاشوں کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے، اور پھر ایک زوردار بارش ہوگی جس سے ساری زمین کو صاف کر دیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وعدہ سچا ہے یعنی قیامت کا، وہ قریب آنے لگا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، اس حال سے ہم غافل تھے، بلکہ ہم واقعی قصوروار تھے، یعنی پھر وہاں پر تو اعتراف کریں گے اپنے جرموں کا، لیکن فائدہ تو نہیں ہے۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے تھے سب دوزخ کا فیول بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو، یعنی معبود بھی ان کے دوزخ میں پھینکے جائیں گے، اور ان کو بھی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ واقعی سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں اب تو جہنم میں رہنے والے ہیں۔ مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جہنم پجاریوں کے ساتھ، جو پوجا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کی مورتیاں بھی جائیں گے، تاکہ ان کی رسوائی مزید ہو۔ اور اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو پھر تو یہ جہنم میں نہ جاتے، تو یہ تو اپنے پھر کوئی نفع نقصان کا اختیار رکھتے۔ پھر کہا جا رہا ہے جی وہ وہاں پر چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ نہ سن سکیں گے۔ یہ سب جہنمیوں کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے، یعنی چیخو پکار ہوگی لیکن کوئی ایک دوسرے کی آواز نہ سن سکے گا، جو تفسیر میں ہے۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، یعنی ایمان والوں کی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تو جنت میں جانے والے ہیں بس وہ اس سے دور ہی رکھے جائیں گے، اور وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔
اور وہ نیک لوگ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور بڑی گھبراہٹ یعنی یہ جو دوزخ میں جانا قیامت کا دن، یہ اس دن کا غم انہیں کوئی غمگین نہ کرے گا، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یعنی آنرڈ پرسن جو ہوں گے، اور یہی کہا جائے گا کہ یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا، جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق کو یعنی جو پیپرز کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپٹا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، اب ہم ان کو دوبارہ اسی طرح لوٹانے پر قادر ہیں، اور یہ ہمارا وعدہ ہے، اور بے شک یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آگے بڑی زبردست بات اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے یہ بات زبور میں بھی لکھی تھی، یعنی یہ بات زبور میں بتا دی گئی اللہ کی پچھلی آسمانی کتاب میں، زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہی ہوں گے، یعنی اللہ انہی کو زمین میں خلافت اقتدار دے گا، اور عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا میسج ہے، یعنی یہ قرآن کریم ان کے لیے ان کو کفایت کرنے والا ہے، کافی ہے، اور ان کے لیے مفید ہے، نصیحتیں ہیں اس میں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم اس کے اوبیڈینٹ ہوتے ہو؟ اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں تو صرف یعنی واضح خبردار کرنے والا ہوں یکساں طور پر، اور مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، یعنی قیامت اب نزدیک ہے یا دور، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ہاں علامات کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور بے شک وہی ہر کھلی چیز کو جاننے والا ہے، اور جو کچھ بھی یہ چھپا رہے ہیں اس کو سب علم ہے۔ آگے نبی کے الفاظ آ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یعنی وہ وقت کب آئے گا عذاب کا یا قیامت کا، ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ہو ایک، یا تمہیں ایک مہلت دی جا رہی ہو، یعنی اس وعدے میں تاخیر کیوں ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یا تمہیں ایک ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اب آگے نبی فرماتے ہیں یعنی جو باتیں یہ کافر ان کے اگینسٹ کرتے ہیں یا پھر اللہ کے لیے جو اولاد ٹھہراتے ہیں، تو ان سب باتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی مہربانی کرنے والا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے نبی کہتے ہیں کہ اے رب تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، یعنی مجھ میں اور ان کافروں میں۔ تو جی الحمدللہ سورۃ الانبیاء ہماری مکمل ہوئی، سورۃ الحج کو شروع کرتے ہیں۔